أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ لقمان آیت نمبر 16 and 17 ترجمہ تفسیراً تلاوت۔ سب سے پہلے تجوید۔ یا بنی، ان یہاں پر غنہ ہوگا، ان ہا، یہاں پہ اخفا ہوگا، تاکو، مثقال، حب، یہاں پر ہا کا مخرج نکلے گا، تھوڑا پریس ہوگا، حب تم، یہاں پہ غنہ ہوگا، تم، من، یہاں پہ اظہار ہوگا، من خور، دا، یہاں پہ اخفا ہوگا، فا، تا، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، فی، یا مدہ لانگ ہوگا، فی صخرۃ او فس سماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہاں پہ را کا جو اسٹاپ ہے وہ باریک ہوگا، خبیر۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اسٹاپ کریں گے تو اصابک، ان ذالک من، یہاں پہ اظہار ہوگا، من عزم الامور۔ آئیے اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کے بعد اس کے سارے اجزاء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو انہیں کیسے جمع کوئی کر سکتا ہے؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہو، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، ہم سے پوشیدہ ہو، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے لیے وہ سب کچھ دیکھنا بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے علم سے اور اس کی گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ چٹان کے اندر ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہم سے مخفی ہے لیکن اللہ کے اوپر عیاں ہے۔ آسمان میں یا زمین میں کوئی بھی ایسی ذرہ ہے چیز جو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ سے وہ قریب ترین ہے۔ زمین کی تہہ میں پڑی ہوئی کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہو سکتی ہے مگر اللہ کے لیے روشنی میں ہے، لہٰذا تم کو کہیں بھی کسی حال میں بھی تم کوئی بھی نیکی کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ نہ صرف یہ دیکھ سکتا ہے بلکہ وہ اس چیز کا بھی محاسبہ کر کے روز محشر تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ تمہارے آگے رکھ دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کے گناہ کر لیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔
جو ہمارا ریکارڈ بھی رکھے گا اور ہمارا محاسبہ بھی کروائے گا روز محشر۔ تو بچیں اس گناہ سے۔ آیت نمبر 17، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے تو صبر کرنا، یاد رکھنا کہ یہ بڑی تاکید کاموں میں سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کے اوپر مشکل پریشانی آتی ہے تو اس کا حل بتایا ہے کہ جب اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہی بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو تمہیں کس سے کام لینا ہے؟ نماز سے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تمہارے اوپر کوئی آزمائش پریشانی آتی ہے تو نماز سے کام لو اور صبر سے کام لو۔ ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کریں، لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نماز کی طرف لپکنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر عطا فرمانا ہے انشاءاللہ۔ بہت اجر ہے صبر کرنے والوں کا، جو کہ مصیبت میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہر آزمائش آتی ہے نا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو صبر کرتا ہے مصیبت کے اوپر، اللہ نے اس کے لیے بہترین اجر رکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز قائم کرو، پھر تیسرا یہ کہ اچھے کاموں کی نصیحت کرو، یعنی نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ جب تم کہیں کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو روکو، اور اس کی 3 حالتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو تو پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو، اور یاد رکھو دل میں صرف برا جاننا ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اگر کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو اس کو روکیں اپنے عمل سے، اور اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اچھے کاموں کی دعوت دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، اور جب تم پہ کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف لپکو، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔